السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے دوست امین چغتائی موجود ہیں۔ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ سرکل جموں ریجن پاکستان تحریک انصاف ہیں۔ آپ نے 2006 میں پیپلز مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، LA 35 جموں 6 سے۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور بہت طویل عرصے کے بعد اب وہ الحمدللہ ان کی صحت ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب صحت یاب ہو گیا ہوں، اگر PTI نے ٹکٹ دیا تو میں LA 35 جموں 6 سے قانون ساز اسمبلی کا امیدوار ہوں۔ تو آئیں ان سے ان کی طرف جاتے ہیں اور آئندہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات آ رہے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اور پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے۔ السلام علیکم چغتائی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بابر ملک صاحب؟ جی الحمدللہ چغتائی صاحب، بڑی محبت کا مظاہرہ کیا، آپ نے ٹائم دیا اور ہم آپ کے بہت مشہور ہیں۔ اور بہرحال چونکہ آئندہ آزاد کشمیر کے انتخابات آ رہے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف، تینوں سردار کی بازی لگا رہی ہیں الیکشن مہم میں، الیکشن ون کرنے کے حوالے سے۔ تو آپ بھی چونکہ امیدوار ہیں LA 35 جموں 6 سے، تو آپ بتائیں کہ آپ اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مینشن کیا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو۔ جی جی ان لوگوں کے تو عرصہ 30-35 سال سے یہ حکومتوں میں جی آ رہے ہیں، اور انہوں نے جو کیا ہے عوام جانتی ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اور خصوصاً اور بالخصوص مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کرے۔ تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا قائد عمران خان اقوام متحدہ کی اسمبلی میں انہوں نے جا کر جو کشمیر کے اوپر واضح کشمیر کی حمایت کی اور واضح الفاظ میں کشمیر کے لیے سفارتکار بنے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اور ہر پلیٹ فارم پر جہاں جہاں بھی میرے قائد جا رہے ہیں وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 2021 میں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ علاج کرے گا۔ اور یہ میرے قائد کی موجودگی میں، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو، جنہوں نے یہ 5 تاریخ کو بھی دیکھا کوٹلی میں واضح واشگاف الفاظ میں کشمیریوں کی حمایت میں آواز اٹھائی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب دنیا میں کشمیر کو جانا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے، کہ کشمیر کے کاز کو بھی سمجھا جا رہا ہے کہ کشمیر کیا ہے۔ پہلے کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ ہماری قائد کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اور آج مسئلہ کشمیر ہر ملک میں یہ ایشو بنا ہوا ہے، یہ ہائی لائٹ ہوا ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی کوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ کشمیر اب ہوگا، اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کشمیر میں جہاں جہاں ہمارے جلسے ہو رہے ہیں، جہاں جہاں ہمارے قائد جا رہے ہیں، اور لوگ جوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو چھوڑ کے PTI میں شامل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی حساب کتاب رہا تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں کوئی بندہ ہی نہیں رہے گا کہ وہ وہ الیکشن کروا سکے۔ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آزاد کشمیر میں 2 اکثریت سے بھی زیادہ سیٹ لے گی، اور پاکستان اور آزاد کشمیر میں حکومت جو ہے پاکستان PTI کی ہوگی۔ امین چغتائی صاحب، آپ نے فرمایا کہ 2 اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن ون کرے گی، حکومت بنائے گی، تو UNO میں اچھی تقریر کرنے سے تو کامیابی تو نہیں ہوگی نا؟ لامالا عمران خان صاحب نے UNO میں بہت ہی خوبصورت تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی۔ اب تقریروں سے امین چغتائی صاحب پیٹ تو نہیں بھرتے نا؟ آپ الیکشن ون کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں مرکز سے اگر بات کریں تو
महंगाई और बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बल्कि महंगाई तो आसमानों को छू रही है, लोग तंग है, परेशान है। तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करके आप हुकूमत वहाँ बनाना चाह रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, कैसे बनाएंगे जबकि यहाँ लोग परेशान हैं? देखिए जी, कोई सबसे मेगा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कोई करके दिखाएं, कोई डिलीवर करके दिखाएं, तो फिर तो बात बनती है। देखिए जी, सबसे बेहतर चीज़ जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सहाफ़ी हैं, आपकी नज़र पूरे पाकिस्तान और फ्यूचर पे भी होती है। बैकग्राउंड भी आपको पता है पाकिस्तान की बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर क्या है। जब हमारी हुकूमत मार से वजूद में आई यहाँ पाकिस्तान में, तो ख़जाने का क्या हाल था? यहाँ सारा कुछ डेफिसिट में था, कोई हमारे पास कुछ भी नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, मुल्क खाली हुआ था। तो ये इमरान साहब की कोशिश है। फिर आपका मुल्क पाकिस्तान जो है ये ग्रे लिस्ट में था, आपको तो बैंकरप्ट कर रहे थे। ये तो मेरे कायद की कोशिशों की वजह से हमारा पाकिस्तान नहीं, आपका भी पाकिस्तान, आप भी पाकिस्तान मेरा का हिस्सा है। मैं तो हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, और मैं तो कट्टर पाकिस्तानी हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी के बगैर तो हमारा वजूद ही नहीं है। गुड, समझे ना, हम तो पाकिस्तानी हैं, इसके लिए हमारी जान। मैंने 56 साल इंग्लैंड में गुजारे, मगर मेरा प्यार जो है, मेरी मोहब्बत जो है इस मुल्क से, मैं अपनी मट्टी को चूमता हूँ, सलाम करता हूँ, मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता। मगर जो बात आपने की है कि महंगाई, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ महंगाई, ये जो हुकूमतें 35 साल से हुकूमतें कर रही थी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी की हालत आप बेहतर समझते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, इमरान खान को कितने चैलेंजेस हैं। जो कुछ यहाँ डिलीवर करेंगे वो उसका असरात कश्मीर पर पड़ेंगे, तो लामाला उसके इस डिलीवर करने के बिहार पे आप हुकूमत बना सकेंगे, या इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे, या आप इलेक्शन में जा सकेंगे। देखें जी, लोगों को ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कुछ इमरान खान कर रहा है, इसने आज जो जाल बिछा दिया, क्या किया? चोरों के खिलाफ जो जाल बिछा हुआ है, एनआरओ ना देना। समझे ना, लोगों को जो हमारा मंशूर था उसमें यही था ना कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। ठीक है, वो हमारा कायद कर रहा है, हमने किसी को एनआरओ नहीं दी। और इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे कि आस्ता आस्ता ये मुल्क स्टेबल हो रहा है, इसकी इकानमी स्टेबल हो रही है। देखिए ना, आज हमारी दरामदात और बरामदात में कितना फ़र्क है। आप देख लें कि हमारी जितनी भी थी ना, ये आप क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज बंद थी। आप किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है उसकी इंडस्ट्री होती है। ऐसे ही है। आपके मुल्क की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह थी, ख़त्म थी, बंद थी। ये इमरान खान साहब अभी बूस्ट अप हो चुकी है, इंशाल्लाह बूस्ट हो चुकी, नहीं हो गई है, और इंशाल्लाह मजीद बढ़ रही है। आप आगे और बढ़ रही है या महंगाई बढ़ रही है? चौथाई साहब, सर जी, महंगाई जो है इसको कंट्रोल, ये कोई, मैंने पहले ही कहा कि अलादीन का चिराग तो नहीं है कि बटन दबाएंगे और महंगाई कंट्रोल हो जाए। इट टेक्स टाइम, ये थोड़ा टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हर चीज़ कंट्रोल होगी, महंगाई भी कंट्रोल होगी, और ये इस मुल्क में खुशहाली आएगी। आप टाइम यहाँ रोजगार, यहाँ पर लोगों को रोजगार। आप टाइम की बात करें, वो तो आपके कायद इमरान खान साहब ने फरमाया है कि 2.5 साल तो हमें पता ही चला नहीं। उन्होंने कोशिशें की, मेरे कायद ने जो कोशिश किया, आपने देखा कि कहाँ कहाँ हम लोग नहीं गए, कहाँ से हमने फंड नहीं इकट्ठे किए, और इस मुल्क को बचाने के लिए आपका मुल्क तो आज बैंकक्रप्ट होता, कंगाल हो जाता। ये इमरान खान साहब की कोशिशों की वजह से बचा हुआ है। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस मुल्क में छोड़ा ही क्या है, सारा लूट के बाहर ले गए। ब्रेडशीट का आप देख लें कि क्या उसने आपको बता दिया कि क्या इन्होंने कितनी चोरी किया, क्या क्या लेके गए। पाकिस्तान की आवाम को सब पता है, साबित आपको पता है, हमें भी पता है। साबित क्या है जी, चोर कभी कहेगा मैंने चोरी की है। हमारे मुल्क का मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आपको बताओ, ये कानून अगर हमारे बैन अवी सतह पे होते हैं, ये सब अंदर होते हैं। वहाँ के कानून जो है चोर को फौरन पकड़ लेते हैं, चोर क्या कर। ये अल्ताफ हुसैन का देख लो, नवाज शरीफ को अगर आप चोर कहते हैं तो इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को खुद बाहर भिजवाया। फिर देखें जी, उस वक्त हालात जो थे आप लोगों के सामने थे कि प्लेटलेट ख़त्म हो गई हैं जी, ये आज मार जाएगा, कल मार जाएगा। हम अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहते, हमने इंसानी हमदर्दी के तहत हमारे कायद ने, फिर वो जो स्पेशलिस्ट जो क्या कहते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट ने जिस तरह का आया, उन्होंने मान के भाई हमारे मत्थे ना लग जाए, तो उन्होंने बाहर भेजा 6 हफ्ते के लिए। तो अब तो 2 साल हो रहे, उसको खुद आ जाना चाहिए था ना। तो वो वहाँ जाके
اسپتال میں ایڈمٹ ہوا ہے، نہ اس کا کوئی علاج ہو رہا ہے، ایسے گھوم پھر رہا ہے کافیوں میں اور سڑکوں پہ اور کلبوں میں جا رہا ہے، مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، تو اس کو تو واپس آنا چاہیے تھا، 6 ہفتے کے لیے گیا تھا۔ نکال تو کچھ بھی نہیں سکے آپ لوگ، اور اس کے علاوہ آپ آصف زرداری صاحب کو بھی چور کہہ رہے ہیں، تو چور تو موجود ہیں، ان سے آپ نے کیا نکالا، دیکھیں کیا بگاڑا آپ نے؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں، میٹر ان دا کورٹس، یہ جتنے بھی کام ہیں نا عدالتوں میں، اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، عدالتیں فیصلہ کریں گی، جو عدالتوں نے فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے، اگر کچھ نکلے گا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، نہیں نکلے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر ان سے یہ سارا پیسہ وصول کیا جائے گا نا، جی جی، تو یہ ملک کے آپ کے ملک کے قرضے جو ہے نا بآسانی طریقے سے آپ کے قرضے جو ہے ملک کے قرضے ادا ہو جائیں گے اور ملک قرضے سے فارغ ہو جائے گا۔ اچھا آپ نے 2006 میں بھی الیکشن لڑا پیپلز مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اور اس کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی آگے 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی الیکشن لڑا LA 35 جموں 6 سے، جی جی، تو کہاں تک عوام کا اعتماد حاصل رہا، آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، کہاں تک ٹف ٹائم دیا آپ نے مخالفین کو؟ دیکھیں جی، میں مخالف حکومتیں تھیں، نون لیگ کی حکومت دونوں دفعہ میرے حصے میں آئی، پیچھے سے ہم جیت کے آتے تھے، جیلم جا کے جہاں ان کی اکثریت تھی وہاں جا کے انہوں نے دھاندلی کی۔ میرے ایک دوست تھے جیلم، وہ ناظم تھے تحصیل کے، تو ابھی 2-3 مہینے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امین چغتائی انصاری صحیح کہ رات 12 بجے پچھلا الیکشن جو میرا تھا پیپل پارٹی کا، کہتا ہے رات 12 بجے ہمیں اطلاع آ گئی تھی کہ بھائی راجہ صدیق کو جتانا ہے، کہتا ہم نے رات 12 بجے بکسے فل کر دیے تھے، تو آپ کس طرح جیت سکتے؟ راجہ صدیق کی آپ بات کرتے ہیں تو جہاں تک میرے علم میں ہے کہ وہ 3-4 مرتبہ الیکشن کنٹسٹ کر چکے ہیں، 3 دفعہ، تو بڑے مضبوط امیدوار بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں وہ مضبوط اس لیے کہ وہ تو گھر سے ہی، ان کا تو ایک پیسہ نہیں کبھی خرچ ہوا الیکشنوں میں، وہ تو گھر بیٹھے رہتے ہیں، وہ پٹواری اور ایس پی اور گھر بیٹھ رہے تھے تو کامیاب کیسے ہوتے؟ نہیں، وہ ڈی سی ایس پی، یہ پنجاب کے چیف منسٹر کا آرڈر ہوتا تھا کہ یہ ہمیں سیٹ چاہیے اور ان کو سیٹیں ملتی تھیں۔ آپ ہی آرڈر کروا لیا کریں۔ ہمارے پارٹی کا یہ اصول نہیں ہے، ہمارا یہ منشور نہیں، اچھا، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم محنت کر کے الیکشن لڑ کے لوگوں کے ووٹ لے کے پھر آئے، مگر یہ لوگ تو دھاندلی کر کے آتے اچھا، تھے۔ اور پچھلے میرے الیکشن میں ہم نے پکڑے ہیں، لوگوں کے شناختی کارڈ پکڑے ہیں، ریٹرننگ افسر کو بتایا، انہوں نے کسی نے ہمارے ٹوٹر سے مس نہیں ہوا، ہماری ہم نے اپنی وہ جو کمپلینٹ ان کو لکھائی ہیں، کمپلینٹ کی ہیں، مگر نو بڑی بات ہے۔ اچھا آپ بھی LA 35 سے جموں 6 سے آپ ظاہر ہے کینڈیڈیٹ ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف نے اور آپ کے قائد نے ٹکٹ دیا تو لامحالہ آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا، پارٹی کے احکامات پر آپ کاربند بھی ہیں، اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو آپ کے پاس کیا منشور ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، اگر ہمیں ٹکٹ ملا تو ہم انشاءاللہ حلقے کے عوام کے جو مسائل ہیں، مسائل ہیں ان کے بیسک کیا مسائل ہیں وہاں کے؟ لیکن جی یہاں غربت ہی ہے، اور کیا مسائل، لوگوں کے کام کاج ہیں، لوگوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، ان کی اولاد کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، بے شمار بچے ہیں جو اس وقت پڑھ لکھ کے وہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، نوکریاں نہیں، انشاءاللہ حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں پاکستان کے، اور انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر میں بھی ان کے لیے نوکریاں کریٹ کریں گے، اور پاکستان میں بھی ان کو ہم اکاموڈیٹ کرائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم تو عوام کی خدمت کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اس کو خدمت خالص سمجھ کے، خدمت عوامی خدمت گار بن کے ہم آنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال چغتائی صاحب، ظاہر ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 2 تہائی اکثریت سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور حکومت بنائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ بات آپ کے سامنے سر یہ اس طرح ممکن ہوگا کہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام کا جوش اور جذبہ، جس طرح عوام جوک در جوک پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں،
لوگوں کا جذبہ دیکھ کے. اور وہ لوگ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پیپلز پارٹی کے ہولڈر تھے, وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر تھے, وہ بھاگ کے آ رہے پیپلز پاکستان تحریک انصاف میں. تو اس کا اور کیا, آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف اچھا بھی حکومت آپ بنائے گی. اور دوسری بات ہے کہ یہ تو ایک ریتی رواجی ہے, جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے, ان کو پتہ ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے اسی کی حکومت آزاد کشمیر میں ہوگی, اس لیے کہ فنڈز وفاق سے ملتے ہیں, وفاق ہی دیتا ہے آزاد کشمیر کو. اس وقت جتنا فنڈز عمران خان صاحب نے ہماری حکومت نے دیے ہیں آزاد کشمیر کو, اس سے پہلے ان کو کبھی ملے ہی نہیں تھے. اور یہ وہ فنڈز پتہ نہیں کیا کہاں انہوں نے یوٹیلائز کی ہے. وہ جو بارڈر پہ لوگوں کے لیے 3.5 ارب روپیہ دیا ہے, اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے, کدھر گیا ہے کیا نہیں ہے, کہاں لگا ہے. تو ان لوگوں نے تو دھاندلی کی ایک تاریخ رقم کر دی. اچھا ابھی کشمیر ایشوز پہ آتے ہیں. ابھی آپ کشمیر ایشو پہ بات بھی کر رہے تھے اور بڑے بلند دعوے بھی کر رہے تھے, تو آپ یہ بتائیں کہ یو این او میں 1947 سے لے کر بھارت خود یہ جو ایشو ہے مسئلہ کشمیر خود لے کر گیا تھا, لیکن بھارت کی ہر درمی لیکن ان کو جو کشمیری عوام لامالا ظلم کی چکی میں پس رہی ہے, ان کو حق خود ارادیت نہیں مل پا رہا. کس کو آپ لازم کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قصوروار ہے, کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ انڈیا کا قصور ہے. انڈیا خود اقوام متحدہ میں گئے تھے, انہوں نے وہاں جا کے کہا تھا کہ خود ارادیت کشمیریوں کو دیں گے, ان کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا. یہ تحریک جو ہے اقوام متحدہ میں موجود ہے, مگر اس کا جو انڈیا نے پچھلے 5 اگست سے جو ظلم کیا کشمیریوں کے ساتھ 370 اور 35 کو ختم کر دیا, اور کشمیریوں کے ساتھ ظلم کی بربریت شروع کر دی. اور یہ دیکھیں 10 لاکھ فوج کشمیر میں کھڑی ہے, وہ آئے دن ہماری عورتوں کی عصمت دری کر رہی ہیں, ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ان کی نظریں وہ کیا پیلٹ گن سے ان کو انڈا چلنی کر رہے ہیں. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. اور میں افسوس مجھے ہوتا ہے اقوام عالم پہ کہ سب ظلم دیکھتے ہوئے بھی کوئی آواز نہیں, کوئی ملک نہیں آواز اٹھا رہا, کوئی ملک سامنے نہیں آ رہا. اور خاموشی کا عالم یہ ہے کہ اگر یہی چیز امریکن ایک سولجر مار جائے تو وہاں قیامت برپا ہو جاتی ہے. انگلینڈ کا کوئی فوجی مار جائے یا کوئی انسان مار جائے تو وہ ہو کا عالم ہوتا ہے, وہاں قیامت برپا ہو جاتی ہے. کشمیریوں کو کسی کو نظر نہیں. اچھا 5 فروری ابھی 5 فروری گزرا ہے. 5 فروری کو ہر سال حکومت پاکستان نے یہ ڈے بنانے کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن یہ ڈے منانے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ کرتی ہے, اقوام عالم اس کو دیکھتی ہے, ہائی لائٹ ہوتی ہے, کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں کہ کشمیر پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اگر ہم یہ بھی بند کر دیں, یہ دن بھی بنانے بند کر دیں, تو ان کا تو کوئی پرسانی حال نہیں ہے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. ناظرین بہت خوبصورت باتیں, ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ہی اگلے اچھے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.